اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا بل لا تکرمون الیتیم، اور یعنی یہاں پہ بریکٹڈ انفارمیشن ہے کہ اللہ تجھے کیوں دے جب تو یتیم کا تو اکرام کرتا ہی نہیں ہے. اور یہاں پہ تکرمون الیتیم کا مطلب ہے یتیم کا اکرام کرنا. ایک ہوتا ہے یتیم کے منہ پہ کھانا مارنا، ایک ہوتا ہے یتیم کے منہ پہ کپڑے پھینکنا، یہ لو بیٹا تمہارے کپڑے. ایک ہوتا ہے یتیم کا اکرام کرنا. اکرام کرنے کا مطلب ہے آپ پیکٹ بنا کے لے کے جائیں، اس کے اوپر بو باندھیں، اس کے اوپر پرفیوم چھڑکیں، اس کو یعنی جی کر کے بات کریں، اکرام کریں نا اس کا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بہت سارے ویڈیوز جو آتے ہیں نا، ڈونیشنز ہو رہی ہوتی ہیں افریقہ میں اور کہاں، وہ UN کا ٹرک آگے جا رہا ہوتا ہے، پیچھے بوتلیں پھینک رہا ہوتا ہے اور لوگ پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ پیکٹ کیچ کر رہے ہوتے ہیں. یا کہیں ہمارے بھی کسی علاقے میں جو ڈونیشن کے نام پہ کیا ہوتا ہے، لوگوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں. لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ان کو دھکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، مکے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، ڈنڈے بھی پڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ملتا ہے؟ اتنا سا پیکٹ ملتا ہے جس میں چاول ہوتے ہیں. تو چاول کے ساتھ ساتھ آپ نے ڈنڈے مجھے مفت میں کھلائے ہیں. میں حالانکہ یہ ڈنڈے کھانے کے موڈ میں نہیں آیا تھا. تو یہ اکرام تو نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تجھے کیوں دے، تو بات کرتا ہے کہ تیرے رزق میں اضافہ ہو، تجھے جب مال ملتا ہے تو مال کے ساتھ کرتا کیا ہے؟ تو یتیم کا تو اکرام کرتا کوئی نہیں ہے. وَلَا تُحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور پھر وہی بات جو ہم نے کل ڈسکس کی تھی کہ تو مسکین کو کھانا کھلانے کی نصیحت بھی نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اگر میں نے نصیحت کر دی میں ایکسپوز ہو جاؤں گا. میں نے نصیحت کر دی تو سارے لوگ کرنا شروع کریں گے، تو کون نہیں دے رہا ہوگا؟ میں نہیں دے رہا ہوں گا، تو میں ایکسپوز ہو جاؤں گا کہ بھئی سارے لوگ دے رہے ہیں اور میں نہیں کر رہا. تو میں لوگوں کو نصیحت بھی نہیں کرتا کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ، حالانکہ نصیحت کرنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. ابھی تک تو نہیں ہے، کل ہو جائے اور بات ہے، لیکن اس وقت تک حکومت کی طرف سے نصیحت کرنے پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. تو میں کسی کو نصیحت بھی نہیں کرتا کہ چلو میری جیب سے کون سے پیسے جا رہے ہیں، تو کسی اور سے کہتا ہوں بھائی تو چل کھلا دیا کر یار. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر وہ کھلانا شروع کر دے گا اور دوسرا تیسرا کھلائے گا تو کون نہیں کھلا رہا؟ میں. تو سارے اچھے لگ رہے ہوں گے، میں برا لگ رہا ہوں، تو میں تو نہیں برا لگنا چاہتا، اس لیے میں کہتا ہی نہیں ہوں کسی کو، نیکی کی بات بتاتا ہی نہیں ہوں کسی کو. تو یہ اللہ تعالیٰ اس کا خاص ایک پرسنالٹی بتا رہے ہیں. اور یہ جو رزق ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ اس کا جب زیادہ ہو جاتا ہے کم ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں، ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توکل کرو، بھروسہ کرو، تو اللہ تمہیں اسی طرح سے عطا فرمائے گا جس طرح چڑیوں کو عطا فرماتا ہے. کہ چڑیاں جو ہیں وہ گھر سے اپنے رزق کے لیے نکلتی ہیں، شام کو آتی ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. تو اللہ پہ توکل کرو تو اللہ تمہیں اسی طرح دے گا. اب چڑیوں کے پاس نا بینک اکاؤنٹ نہیں ہوتے. کبھی سنا کسی کے پاس بینک اکاؤنٹ ہو، چڑی نے بینک اکاؤنٹ کھولا ہو؟ تو ایسا تو نہیں ہوتا، نہ انہوں نے کہیں پہ مال سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، وہ تو ڈیلی بیسس پہ کام چل رہا ہوتا ہے ان کا. لیکن روز چڑیا جاتی ہے کام پہ، واپس آتی ہے تو اس کو خوراک مل جاتی ہے. تو ہر بندے کا جو رزق ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے اور اس کی تقدیر کے مطابق اس کو مل جائے گا. زیادہ ہے، کم ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرما دے گا. تو اس کا مطلب ہوا کہ حرکت کرنے میں برکت ہے. یعنی ہر انسان اپنے، چڑیا جو ہے وہ گھر سے نکلتی ہے، کوئی یہ ایکسپیکٹ نہ کرے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چڑیا کی طرح اللہ عطا فرمائے گا تو میں بھی گھر میں بیٹھ جاتا ہوں، اللہ آسمان سے من و سلوہ نازل کر دے گا. یہ مطلب نہیں ہے. چڑیا روزانہ گھر میں نہیں بیٹھی رہتی، گھر سے نکلتی ہے، اپنا ایفرٹ کرتی ہے، اپنا کام کرتی ہے. تو آپ اپنے حصے کا ایفرٹ کریں، حق حلال کی طرف کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ اسی میں رزق دے گا. مثال کے طور پہ ہم اگزامپل لیتے ہیں مارک زکربرگ کی. مارک زکربرگ نے بہت پیسہ کمایا، فیس بک کو کا فاؤنڈر ہے، اونر ہے. تو اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ جتنا پیسہ مارک زکربرگ نے کمایا ہے، اگر اس نے آج سے کوئی 15-20 سال پہلے فروٹ کا ٹھیلا لگا لیا ہوتا نا، تو آج سب سے بڑا فروٹ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس اسی کا ہونا تھا. فیس بک نہ ہوتا لیکن اس کے پاس فروٹس بڑے اچھے ہونے تھے. تو اللہ نے جتنا اس کی قسمت میں لکھا تھا ملنا اس کو اتنا ہی تھا. اب مجھے نہیں پتا اس نے فیس بک میں حلال کمایا حرام کمایا، جو بھی ہے وہ اس کو ملنا اتنا ہی تھا. اب وہ فروٹ کا ٹھیلا لگا لے، حق حلال کی روزی کر لے، تب بھی اتنا ہی ملنا تھا. تو اس لیے آپ کا اور میرا کام یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی حرام کی طرف نہ جائیں، حلال راستہ اختیار کریں. انشاءاللہ الرحمن جتنا ہماری قسمت میں ہوگا وہ ہمیں مل کے رہے گا، ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا.